ایران بار بار کہہ چکا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا۔ ایران اسرائیلی فوری جنگ بندی کریں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس نے ایران اسرائیل جنگ پر بلائے گئے سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل سے آج ہم کا واضح پیغام جانا چاہیے۔ ایران اسرائیل تنازعہ انتہائی شدت اختیار کر گیا، یہ تنازعہ مزید بڑھا تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ امن کو موقع دیا جائے، جنگ سے گریز کیا جائے، کشیدگی کا حل صرف سفارتکاری سے ممکن ہے۔ ایران کے اسرائیل پر حملے، موساد میں شدید بے چینی۔ ایران اسرائیل میں نجی سیکیورٹی کیمروں تک رسائی حاصل کر کے ریئل ٹائم انٹیلیجنس اکٹھی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ دھماکے، تباہی اور افراتفری کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ نیوز ویب سائٹ بلومبرگ کے مطابق اس ہفتے کے آغاز میں جب ایرانی بیلسٹک میزائلوں نے تل ابیب میں بلند و بالا عمارتوں کو نشانہ بنایا تو اسرائیل کے ایک سابق سائبر سیکیورٹی اہلکار نے عوامی ریڈیو پر خبردار کیا کہ اپنے گھریلو سیکیورٹی کیمرے بند کر دیں یا ان کا پاس ورڈ تبدیل کریں۔ صہیونی حکومت نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے اپنے ویڈیو سوشل میڈیا پیغام میں بھی کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے بہت غلطی کی ہے، بہت بڑی غلطی۔ انشاءاللہ وہ اس کے نتائج بھی بھگتیں گے، آپ دکھی ہوں گے۔ اور صدر ٹرمپ کے پاکستان کے بارے میں مثبت بیانات جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے حوصلہ افزا ہیں۔ جنگ ٹالنے کے حوالے سے امریکی وزیر خارجہ کی سفارتکاری لائق تحسین ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا ہے کہ پاکستان تمام تسویہ طلب معاملات پر بھارت سے بامانی مذاکرات پر تیار ہے۔ ٹیلی فونک گفتگو میں مشرق وسطیٰ خصوصاً ایران اسرائیل جنگ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی عوام کے خلاف اسرائیل نے بلا جواز جنگ مسلط کی۔ اسرائیلی جارحیت امن اور قانون کی حکمرانی کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی جارحیت جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ ایران میں جوہری تنصیبات پر اسرائیل کے حملے سنگین جنگی جرائم ہیں، پوری طاقت کے ساتھ علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا دفاع کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیلی جارحیت کا غیر مشروط خاتمہ تنازعے کا واحد حل ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہم ہمیشہ سے امن اور سکون کے خواہاں رہے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں دشمن کی جارحیت کا غیر مشروط خاتمہ اور صہیونی دہشت گردوں کی مہم جوئی کے خاتمے کی یقینی ضمانت اس مسلط کردہ جنگ کو ختم کرنے کا واحد راستہ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیلی جارحیت بند نہ کی گئی تو ایران اس سے بھی زیادہ سخت رد عمل دے گا، جس سے حملہ آور کو اپنے اقدام پر پچھتانا پڑے گا۔ بجٹ پر تحفظات دور کرنے کے لیے کمیٹی قائم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجٹ ترمیم پر تحفظات دور کرنے کے لیے اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ ایف بی آر کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں کمیٹی ترمیم کا سرنو جائزہ لے کر سفارشات وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ مجوزہ ترمیم گرفتاری کے اختیارات کو محدود اور شفاف بناتی ہے۔ گرفتاری صرف کمشنر ان لینڈ ریونیو کی منظوری کے بعد ممکن ہوگی۔ بدنیتی پر مبنی گرفتاری کی صورت میں معاملہ چیف کمشنر کو بھیجا جائے گا۔ اور سرکاری انوکھی منطق 7.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت کے بعد اب 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ۔ وزارت غذائی تحفظ کے مطابق چینی کی قیمتوں میں استحکام کے لیے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کی جائے گی۔ یہ تاثر غلط ہے کہ ملک میں عوامی ضروریات کے مطابق چینی کی وافر مقدار موجود نہیں۔ گزشتہ برس وزیر اعظم کی چینی کی قیمت 145 روپے سے نہ بڑھانے کی شرط پر شوگر ایڈوائزری بورڈ نے 7.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس وقت ملک میں چینی کی قیمت 180 سے 195 روپے فی کلو ہے۔ ایف آئی ایچ نیشنز کپ پاکستان فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں فرانس کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر 3-2 سے ہرا دیا۔ گرین شرٹس کو ورلڈ پرو لیگ کھیلنے کا پروانہ بھی مل گیا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال، چینی صدر نے 4 تجاویز پیش کر دیں۔ فوری جنگ بندی کا مطالبہ، کہتے ہیں شہریوں کا تحفظ ترجیحی طور پر یقینی بنایا جائے۔ سیاسی اور سفارتی کوششیں ایران کے جوہری مسئلے کا واحد صحیح حل ہیں۔ مذاکرات اور مکالمے کا آغاز ہی آگے بڑھنے کا بنیادی راستہ ہے۔ آسٹریلیا نے تہران میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔
ایران نے اسرائیل کی سنگین سازش کو ناکام بنا دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے قتل کا منصوبہ بروقت بے نقاب۔ انٹیلیجنس نے جنیوا مذاکرات سے قبل کی جانے والی اس قاتلانہ کوشش کو ناکام بنایا۔ ایرانی حکام کے مطابق اسرائیل نے یہ کوشش عراقچی کے سفارتی مشن کو سبوتاژ کرنے کے لیے کی۔ وہ یورپی ٹرائیکا کے ساتھ اہم مذاکرات میں شرکت کرنے جا رہے تھے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مشیر نے عراقچی کو ایک سپاہی قرار دیتے ہوئے شہید جنرل قاسم سلیمانی سے تشبیہ دے دی۔ علی شامخانی خیریت سے ہیں؟ اسرائیلی دعویٰ جھوٹا نکلا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر اور ایران کے چیف جوہری مذاکرات کار ایڈمرل ریٹائرڈ علی شامخانی کی تازہ تصویر اور پیغام منظر عام پر۔ بیان میں کہا، زندہ ہوں اور شہادت کے لیے تیار ہوں، فتح کا روشن دن قریب ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف کی شہادت کے بعد نئی تقرری۔ شہید سربراہ جنرل محمد کاظمی کے بعد جنرل مجید خادمی انٹیلیجنس چیف مقرر۔ جنرل خادمی وزارت دفاع میں انٹیلیجنس پروٹیکشن آرگنائزیشن کے سربراہ رہ چکے ہیں۔